باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 42 باب۔ یوسف کے بیٹوں کا پہلا سفر۔ جب یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ موجود ہے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو، اور کہا میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ موجود ہے، اس لیے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے مول لو تاکہ ہم زندہ رہیں اور مار نہ جائیں۔ چنانچہ یوسف کے 10 بھائی غلہ خریدنے مصر میں آئے، مگر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی آفت پڑے۔ پس اسرائیل کے بیٹے دیگر خریداروں کے ساتھ آئے، اس لیے کہ کنعان کے ملک میں کال تھا اور یوسف ملک کا حاکم تھا، اور وہ ملک کے سارے لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ چنانچہ یوسف کے بھائی آئے اور زمین تک اس کے آگے سر جھکائے۔ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا، مگر اپنے آپ کو ناواقف بنایا اور ان سے سختی سے کلام کیا اور ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولے کنعان کے ملک سے خوراک خریدنے، اور یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچانا، مگر انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اور یوسف کو وہ خواب جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد آئے، اور اس نے انہیں کہا کہ تم جاسوس ہو کر آئے ہو تاکہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اسے کہا نہیں اے آقا، تیرے غلام خوراک خریدنے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی آدمی کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے خادم جاسوس ہرگز نہیں۔ وہ بولا نہیں، بلکہ تم ملک کی بری حالت دیکھنے آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ تیرے خادم 12 بھائی کنعان میں ایک ہی آدمی کے بیٹے ہیں، اور دیکھ سب سے چھوٹا آج کے دن ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک گم ہو گیا۔ تب یوسف نے انہیں کہا وہی بات جو میں نے تمہیں کہی کہ تم جاسوس ہو، اسی سے تم امتحان کیے جاؤ گے۔ فرعون کی زندگی کی قسم کہ تم یہاں سے بغیر اس کے کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں آئے جانے نہ پاؤ گے۔ ایک کو اپنے میں سے بھیجو کہ تمہارے بھائی کو لائے، اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتیں آزمائی جائیں کہ تم سچے ہو یا نہیں، اور نہیں تو فرعون کی جان کی قسم تم یقیناً جاسوس ہو۔ چنانچہ اس نے انہیں 3 دن تک قید رکھا، اور تیسرے دن یوسف نے انہیں کہا میں خدا سے ڈرتا ہوں، تم یوں کرو تاکہ زندہ رہو، اگر تم دیانت دار ہو تو ایک کو اپنے میں سے قید خانے میں بند رہنے دو، اور تم جاؤ اور اپنے گھروں کے کال کے لیے غلہ لے جاؤ، اور اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ تاکہ تمہاری بات ثابت ہو جائے اور تم نہ مرو۔ تب انہوں نے یوں ہی کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ سچ مچ ہم اپنے بھائی کی بابت مجرم ہیں کہ جب اس نے ہماری منت کی ہم نے اس کی جان کو تنگی میں دیکھا اور اس کی نہ سنی، اس لیے یہ مصیبت ہم پر آئی۔ تب روبن نے جواب میں انہیں کہا کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ اس لڑکے پر ظلم نہ کرو، اور تم شنوا نہ ہوئے؟
اس لیے ہم سے اس کے خون کی بات پرس ہوئی، اور وہ نہ جانتے تھے کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے اور ان کے درمیان ترجمان تھا۔ تب وہ ان سے کنارے گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آیا اور ان سے باتیں کی اور ان سے شمعون کو لے کر ان کے روبرو باندھا۔ تب یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بورے غلہ سے بھریں اور ہر ایک کی نقدی اس کے بورے میں رکھ کر پھیر دیں، اور انہیں سفر کی رسید بھی دیں، اور ان سے یوں ہی کیا گیا۔ اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لادا اور وہاں سے روانہ ہوئے، اور منزل پر جا کر ان میں سے ایک نے اپنا بورا کھولا تاکہ اپنے گدھے کو چارہ دے، تو اس نے بورے کے منہ میں اپنی نقدی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی واپس دی گئی اور وہ میرے بورے میں ہے۔ تب ان کے دل ٹھکانے نہ رہے، اور وہ کانپتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا نے ہم سے یہ کیا کیا۔ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے، اور اپنا سب حال جو ان پر گزرا تھا اس سے کہا، اور بولے کہ وہ شخص جو اس ملک کا مالک ہے ہمارے ساتھ سختی سے بولا، اور ہم پر ملک کی جاسوسی کا الزام لگایا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم سچے ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ ہم میں سے ایک گم ہو گیا، اور چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس مرد نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا، میں اس سے جانوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے میں سے ایک بھائی کو میرے پاس چھوڑو، اور اپنے گھروں کے کال کے لیے غلہ لو اور جاؤ، اور اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ تب میں جانوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ دیانتدار ہو، پھر میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کروں گا، اور تم ملک میں ہر جگہ جا سکو گے۔ جب انہوں نے اپنے بورے خالی کیے تو دیکھا کہ ہر ایک کی نقدی بندھی ہوئی اس کے بورے میں ہے، اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا، تم نے مجھے بے اولاد کیا، یوسف گم ہے، شمعون بھی نہیں، بنیامین کو بھی لے جاؤ گے، یہ سب مصیبتیں مجھ پر آ پڑی۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا، اگر میں اسے کو تیرے پاس نہ لاؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کرنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ، اور میں پھر اسے تیرے پاس پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہ جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اگر اس پر جس راہ میں کہ تم جاتے ہو کچھ آفت پڑے تو تم میرے بڑھاپے کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔